اب آپ کی جو بہن ہے نا، بہن رضا کی، جن کا نام ہے شیما، وہ بھی بہت خیال کرتی ہیں، اور اماں حلیمہ بیٹی کو تاکید کرتی ہیں کہ دیکھنا تمہارے قریشی بھائی کو کچھ ہو نہ جائے، خدا نہ خواستہ اگر قریشی بھائی کو کچھ ہوا تو مکہ والے ہمارے راستے بند کر دیں گے، اس بچے کا بہت خیال رکھو۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پرورش کا زمانہ ہو رہا ہے، بچہ ہوتا ہے نا، بچہ، یہ بچے کے اندر بھی انانیت ہوتی ہے، صاحب ضد ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنے میں بھی، آپ کے اندر بچپنے کی بھی کوئی کمزوری نہیں تھی۔ شیما کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا شق صدر ہوا، آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، یہ کتابیں لکھی ہے پھاڑا گیا، پھاڑا لفظ سیکھ، آپ کا سینہ مبارک، سینہ مبارک کو کھول کر وہاں پر حلم کو بھرا، علم کو بھرا، بردباری کو بھرا، سرہرمی کو بھرا، بچپن کی جتنی کثافتیں تھیں ان کو ہٹا کر لطافت کو بھر دیا، بچپن کی ساری نادانیوں کو نکال کر شعور کو بھر دیا۔ اس لیے آپ کے بچپنے میں بھی مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے بڑے مفسر گزرے ہیں، بڑی شان والے آدمی گزرے ہیں، آپ کو ہمارے اکابر کا کیا پتہ، خدا جانے لوگوں کی عقلوں میں کیوں پردہ پڑا ہے، ہمارے اکابر کو نہیں سمجھا۔ یہ وہ شخص تھے جو سلطان العاشقین تھے، سلطان العارفین تھے، ایک رات میں 1,24,000 روپیہ کی زیادتی ہے، 1,24,000 انبیاء کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ کی معصومیت پر جب وہ بات کرتے ہیں، آپ کی شان جب بیان کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا، آپ کی زندگی میں پہلے بھی کوئی عیب نہیں تھا، بعد میں بھی کوئی عیب، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَيَمَّنَ ہے، نہ پہلے آپ نے کوئی عیب تھا، نہ بعد میں۔ اب آپ میں سے، مجھ میں سے کوئی آدمی جس گاؤں میں رہا ہو نا، جس شہر میں رہا ہو، بلکہ اپنی گھر کی بات کر لیں، گھر کی بات کر لیں، کوئی آدمی اتنا بڑا چیلنج کر سکتا ہے کہ میں بھائی تمہارے پاس 40 سال رہا ہوں، مجھے کیسے پایا؟ آگے ایک آدمی کھڑا ہو جائے، بزرگ کو خیر ہے، میں دیہات میں امام رہا ہوں اپنے پاس، ایک خاوند میاں بیوی کی لڑائی ہوگی نا، بیوی اپنے خاوند آتی ہے، شکلیاں دیکھ، شکلیاں دیکھ، کلام پہ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا نہیں ہے، بات کر رہا ہے۔ یہ ایک ہستی یہ بات کر سکتی ہے، الوجدتمونی صادقا او کاذبا، او مکے والے ہو، او مکے والے ہو، 40 سال تھوڑے اندر گزارے نے، کیوں پایا نہیں؟ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، مجھے کیسا پایا؟ پورے مجمع سے ایک آدمی بھی نہیں کہتا، ہر ایک یہ کہتا ہے میرے محبوب پیغمبر آپ جیسا صادق اور امین ہم نے نہیں دیکھا، آپ جیسا سچا انسان ہم نے نہ تو آپ کے بچپنے میں، نہ آپ کی جوانی میں، نہ آپ کی اس عمر میں کہیں بھی ہمیں کوئی کوتاہی نظر نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں عظمت رسول کا کافر بھی قائل ہے، عظمت رسول کا کافر بھی قائل ہے۔ کافر کو اختلاف ہوا تھا تو فکر رسول سے ہوا تھا، فکر رسول سے ہوا تھا، عظمت سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ اب یہ جو بہن شیما ہے نا، شیما، مختلف سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کتنے سال رہے وہاں پر، لیکن تھوڑے سے شعور کے بعد، یعنی تھوڑے شعور کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چلنا پھرنا شروع ہو گئے تو آپ اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور یہ 6 سال کی تھے کہ ماں کا انتقال ہوا۔ کتنے سال میں؟ 6 سال۔
اب آپ کو بڑی سیرت کی دلچسپ بات سناؤں. 6 سال کی عمر میں اما آمنہ لے کر ان کو مدینہ منورہ گیا. ابھی مدینہ نہیں بنا تھا. کیوں لے کر نہیں پتہ ہے کہ آپ کو آپ کے باپ کی قبر کا تعارف کرواؤں کہ تمہارے باپ عبداللہ کی قبر مدینے میں ہے. اب آپ کی قبر مدینے میں کیوں بنی؟ اس لیے کہ آپ کی ماں حضرت آمنہ یہ قبیلہ بنو نجار کی تھی، اور قبیلہ بنو نجار جو تھا وہ مدینہ میں آباد تھا. تو حضرت عبداللہ اپنے سسرال گئے ہوئے تھے، اما آمنہ جو تھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی. میکے میں جب گئی تو حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو گیا. تو ان کی قبر جو ہے وہ پتہ کہاں بنی؟ 1980 تک ان کی قبر باب السلام کے پاس تھی. تو اسی کے بعد جب زمانہ آیا تو حضرت عبداللہ کی قبر کو دوبارہ یہاں سے نکالا گیا، کھولا گیا اور بقیع میں دفن کیا گیا. اور اس دوبارہ تدفین میں اور دوبارہ قبر کشائی میں ہمارے ہندوستان پاکستان کے 3 علماء شامل تھے، 4. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نے حضرت عبداللہ کی میت کو ہاتھ ڈالا تو وہ ایسے ہی تھے جیسے آج دفن کیے گئے. بات سمجھیے آپ. اللہ اکبر. میرا تو شرح صدر ہو گیا ہے. اب جب میں بین السلام رہنا ہوں کیونکہ حضرت بڑے قانونی آدمی یہاں پر نماز تک کا ٹائم ہے. ابھی تو میں نے سیرت کی تمہید ہی شروع کی ہے، تقریر میری شروع نہیں ہوئی ابھی. یہ تو کہتے ہیں آپ بھی تیار ہیں؟ آپ نے تھکا تو کوئی نہیں میری بات سے. جی اگر آپ تھک گئے نا تو اس کا مطلب یہ پھر میں سیرت نہیں بیان کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک نہیں سمجھو، سمجھو یہ جنا سائیاں کی گل ہوتی پئی ہے نا وہ بٹھا کے رکھ رہی ہے. یہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں اٹھنے دے رہے. بندہ 2 باتیں سن کے بندہ بور ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. ایک مولوی صاحب نے زبردست خطاب کیا، سارا مجموعہ اٹھ کے چلا گیا ہے. ایک بندہ روئے بیٹھ کر. مولوی صاحب نے کہا ان بزرگوں پر میرا بڑا اثر ہے. نے کہا میں اثر نہیں، حضرت سب طرح میری چادر پہ ہی ہے. تھی اٹھو جی میں اپنی چادر کرو گا نا، میں بھی کوئی اتنا زیادہ اثر نہ کرنا تھا. میری چادر میرے حوالے کر. یہ تھوڑا سا آپ کو ادھر ادھر پھیر کے نا تھوڑا سا اللہ بس. اب آپ واپس مقام ابا تک سفر کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کی اماں جان کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کی اماں کا بھی انتقال ہو گیا. موضوع بہت زبردست ہے، بہت شان والا موضوع ہے. کہاں سے بات بیان کروں. اب کیونکہ عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے سماج کے کچھ مسائل ہیں ان کی طرف بھی تھوڑا میں اشارہ کر دوں کہ آج اس ماحول میں بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ جو شیما ہے نا، رضائی بہن ہے، یہ حنین میں قید ہو کے آئی ہے. کب قید ہو کے آئی ہے؟ غزوہ حنین میں. اب غزوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے نبی کو شریک ہوا. اب حنین کے قیدیوں میں یہ بہن بھی آ گئی، یہ عورت بھی آ گئی. اب قیدیوں کے ساتھ صبح کھانا جا رہا ہے، ناشتہ جا رہا ہے. ایک 2 صحابہ کی تشکیل ہے، آپ کھانا دے کے آئے گا. اب کھانا دیا تو یہ خاتون آواز کرتی ہے محمد بن عبداللہ سے کہو. محمد رسول اللہ نہیں مانتی، ابھی ایمان نہیں لایا اس نے. میرے اس قریشی بھائی سے کہو تمہاری بہن بھی قید میں آئی ہوئی ہے، تمہاری بہن قید میں آئی ہوئی ہے. آگے سے صحابی نے فرمایا وہ میری بہن کوئی نہیں ہے، میرے نبی کی بہن کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی اکیلے پیدا ہوئے ہیں، ان کا سکا بہن بھائی کوئی بھی نہیں ہے. ایسے بھی بہن بھائی کوئی نہیں ہے.
اس خاتون نے اصرار کیا نہیں اپنے نبی سے کہو کہ تمہاری بہن آئی ہوئی ہے۔ صحابی نے جا کے عرض کیا حضور ایک خاتون بہت اصرار کرتی ہے، اگر آپ خیمے میں تشریف لے جائیں اس کی بات سن لیں۔ اللہ کے حبیب تشریف لاتے ہیں، وہ خاتون اپنا تعارف کرواتی ہے اور یہ کہتی ہے جو میرے قریشی بھائی میں آپ کی بہن ہوں۔ اب چپ خاموش، میرا اور آپ کا بچپن اکٹھا گزرا ہے، بچپن کی ساری یادیں یاد دلائیں۔ اللہ کے حبیب خاموش ہیں، اللہ کے پیغمبر خاموش۔ آخر میں اس نے یہ کہا کہ قریشی بھائی جہاں سے منہ رکھ کر آپ نے دودھ پیا وہیں سے میں نے بھی پیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے، لینن کا ہے، چرچل کا ہے، روس کا فرمانروا، بڑے بڑے اپنے آپ کو کچھ کہنے والے، لیکن ایسا بھی کوئی شخص ہے جس نے آج بہن کے حق میں ایک اعلان کیا کہ بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے، بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے۔ اپنی اس بہن کو اتنا احترام دیا، اتنا اکرام دیا کہ اپنی نبوت والی چادر پھیلا دی، بٹھایا عزت سے، گھر لائے اور گھر لا کے فرمایا رہنا چاہو تو بھائی کا گھر حاضر ہے، جانا چاہو۔ نے کہا نہیں، اللہ کے پیغمبر میں جانا چاہتا ہوں۔ 2 اونٹ منگوائے گئے، اس سیرت میں پڑا کرو، اس پہ سامان کو رکھا، کھانے پینے کی اشیاء رکھی، اپنی اس بہن کو پورے اعزاز کے ساتھ اس کے گھر روانہ کیا۔ آج تو لا حول، ماں باپ مر جائے نا بیٹیوں کے میلے ختم ہو جاتے ہیں، ماں باپ مر جائیں تو بیٹیوں کا بہنوں کے دعوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر بچیوں کو کون پوچھتا ہے؟ اس لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں ان بچیوں کا بہت احترام کرو، بس ان کی بادشاہی جب تک باپ کے گھر میں ہوتی ہے اسی وقت تک ہوتی ہے، جب گئی ہے دوسرے گھروں میں تو ساس صاحب ابھی 100 تولتی ہے، سسر صاحب بھی 100 تولیں گے، کوئی شرم حیا نہیں ہے، یہ کسی کی بچی ہے، کوئی شرم حیا کی بات نہیں ہوتی۔ بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے بہت پیارا سلوک فرمایا، اس طرح کا سلوک نہیں کیا۔ آج سسر صاحب جناب صبح صبح چائے کی ایک پہلی 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو 500 گاز دینا اپنا حق سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے۔ اب بہن کو اتنا بڑا حق دیا، اب بیٹیوں کے ساتھ جو اس دور میں ناانصافی ہوتی ہے، آپ تو باشعور اور مذہبی لوگ نظر آتے ہیں سارے، یقین جانیں وہ باپ بڑا ظالم ہے، وہ بھائی بڑا ظالم ہے جو اپنی بہن بیٹی کو وراثت میں محروم کرتا ہے، محروم کر کے جاتا ہے۔ اور کئی سارے بدبخت کہتے ہیں ہم نے تو شادی کے موقع پہ بہت سامان دیا ہے، کچھ کہتے ہیں ہم تو حج کرائیں گے ان کو، کوئی کہتے ہیں عمرہ کرائیں گے۔ اللہ نے جو حق مقرر کیے ہیں، آپ 100 مرتبہ تبلیغ میں چلے جاؤ، حج کرو، عمرے کرو، حرام کا نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ تبلیغ قبول ہے، کوئی بھی قبول نہیں جب تک جس کا حق اس کو دلایا نہیں گیا، اس کو دیا نہیں گیا۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ یقین کریں، لوگ کہتے ہیں بیوی بیٹیوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، یہ نہیں مانگتی، شرماتی ہیں، بھائیوں سے کیا چیز لیں گی یہ؟ آج تک حضرت یہ بات میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ مجھے خاتون نے فون کیا کہ حضرت میری ہم سے 7 بہنیں اور 1 بھائی، باپ کئی مرغوں کا مالک، باپ کی موت پہ ہم اکٹھے ہوئے، چند دن گزارے، خاندان کے بڑوں نے کہا بیٹیاں دور دور سے آئی ہوئی ہیں، انہوں نے گھروں کو جانا ہے، کہا قصہ دے دو ان کو۔ بابی صاحب اندر سے نکلی نا، اس نے ساری رجسٹریاں کاغذ نکال کے دکھائے کہ دیکھو بزرگ سب کچھ ہمارے نام کر گئے ہیں، روٹی کھاؤ تو کھسکو،
کھانا کھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ آپ یقین کریں حضرت کہ میں نے اس بچی سے کہا کہ دیکھو باپ دنیا میں نہیں رہا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو اس کو، معاف کر دو۔ آگے سے کہتی ہے پیر صاحب آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں، اللہ میرے باپ کی قبر کو آگ سے بھر دے، کیوں محروم کر کے گیا ہے، کیوں محروم کر کے گیا ہے؟ صف اول میں آ کے نماز پڑھنا کوئی کام نہیں دے گی، کوئی بھی کام نہیں دے گی جس نے بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھا ہے۔ اللہ کے نبی تو بیٹیوں کا حق دینے والے تھے۔ یتیموں اور ضعیفوں پر آپ کی تو توجہ تھی، آپ کی نگاہ تھی، یتیم کے سر پہ تو آپ ہاتھ رکھتے تھے۔ یہ سیرت پسند ہے آپ کو؟ یہ صرف آج کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، جڑیاں اٹھا کے پھرو، لوگانوں کی بتیاں سلگاؤ، دیگیں چڑھاؤ، اس سیرت کا کہا ادا ہو گیا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے جا کے سوچنا کہ باپ نے اگر ہماری پھوپھیوں کو محروم کیا ہے، مرنے کا وقت میں کوئی پتہ نہیں، جلدی واپس کرو پھوپھیوں کا ہاتھ، پھوپھیوں کو حصہ دو، بہنوں کو حصہ دو۔ اللہ کے پیغمبر یہ سے تعلیمات چھوڑ کر گئے ہیں، یہ سیرت نبی ہے، یہ میراث شریف ہے۔ جب یہ باتیں کرو تو کہتے ہیں گستاخ ہیں۔ یہ ہے ادب کہ اللہ کے پیغمبر نے کتنا مقدم، اللہ کے پیغمبر نے بیٹیوں کا حق دیا، بہنوں کا حق دیا۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ زندگی کے کوئی پتہ نہیں، زندگی کی کوئی پتہ نہیں، مدانہ صرف دین نہ کرنے کبھی حق بات کو بیان کریں، حق طریقے سے، یہ ہمارے پیچھے یہ ہماری باتیں سچا جاری رہ جائیں گی۔ تبلیغ کرو، عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کی باتوں کو پھیلاؤ، باز کرو، نصیحت کرو، جتنی اللہ کی بات چل جائے۔ بہن شیما کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بہن کے گھر جایا کرو نا، ہاتھ میں کچھ لے کے جایا کرو، ہاتھ میں کچھ لے کے جایا کرو، گزر گیا اور کچھا مٹ دے نہ چلیا کرو، کچھا مٹ دے، ہاتھ میں کچھ لے کے جایا کریں، ہاتھ میں کچھ لے کے جایا کریں۔ یہ نا وہ بہن بڑی امیر ہے، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ماموں صاحب خطیب تناول بیٹھے ہوئے میرے ساتھ میں، وہ دیکھیں، یہ میرے حقیقی ماموں ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے گھر جاتے تھے نا والدہ ہماری زندہ تھی، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ لازمی ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ، اور مجھے کبھی بھی یاد نہیں کہ جب یہ بہن سے رخصت ہوا تو بہن کو کچھ دیا نہ ہو۔ ہمیشہ بہن کو دے کے بھی آتے اور کچھ لے کے بھی جاتے۔ تو بہنوں کے گھر جب بھی جاؤ کچھ لے کے جایا کرو اور کچھ دے کے آیا کرو، تھوڑا ہو بہت ہو، اس پہ کوئی بات نہیں، بیٹیوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں، بہنوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی کمیاں بیٹیاں بہنیں بوڑھی بھی انہیں محسوس کرتی ہیں، لیکن جب بھابھیوں کا زمانہ آ جاتا ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، خاوند کا تو بٹوا روز کھول کے دیکھا جاتا ہے کہ میں دیکھ تو نہیں آ گیا، کوئی دیکھ تو نہیں آ گیا، کچھ دیکھ تو نہیں آ گئے۔ اور آج یہاں تو شہر دیہات ہے نا، شہروں میں تو اتوار والے دن باہر سے تالا لگا دیتے ہیں، باہر سے تالا لگاتے ہیں تاکہ بہن نہ آ جائے۔ گھر میں فون اگر بہن کر دے کے تو میں اٹک گیا، میں کہا ہوں ہمارے دوست وہ کہتے ہیں میں نے فون کیا تو میری بہن کہتے میں تو پلو پا رہا ہوں، پل تو بہت ہوتا، یعنی یہ مہمان آ نہ جائے نا، میں تو پلو پا رہا ہوں بھائی، اٹک پل سے پا رہے ہیں، جہلم پل سے پا رہے ہیں، کس جگہ ہیں آپ؟
سیانے لوگ کہتے چلو جھوٹ بھی نہ ہو نا، ہو سکتا ہے یہ نیچے پولیس ادھر ادھر ہو، مولوی صاحب کہ میں نہیں ہوں گھر، ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھا۔ عورتوں سے کہہ رہا ہوں، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرے گھر ایک مہمان آیا، اور وہ مہمان جب گھر سے نکل رہا تھا نا، اس مہمان کے پیچھے سانپ، بچھو، حشرات الارض، درندے، پوری گلی بھری ہوئی ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ میں نے اپنے شہر کو کہا کہ حضرت میرے گھر ایک مہمان آیا تھا، اور جب وہ کھانا کھا کے نکلا تو گھر سے اس طرح کی چیزیں پیچھے نکل رہی تھی۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، وہ جو مہمان تیرے گھر آیا تھا بڑا ہی کوئی سعادت مند تھا، روٹی کا نوالہ کھا کر تیرے گھر کی ساری آزمائشوں کو، بیماریوں، پریشانیوں کو ساتھ لے کے چلا گیا۔ مہمان گھر آ جائے تو ماتھے پہ پر نہ بجایا کریں۔ عورتوں سے کہہ رہا ہوں، بعض حدیث کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ گھر مہمان آ جائے اور عورت خوشی سے کھانا بنائے، اس عورت کے 40 دن تک کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا اس عورت کا۔ آج کل تو کوئی ایک مہمان بھی آ جائے تو پہلے تو بزرگوں کو منہ بنا کے جا کر تو بات کرنی پڑتی ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے، چائے بتو ہے، کل چلیے بن سکتی ہو تو کیا خیال ہے، اردو بولتے ہیں، سمجھانی پڑتی ہے بات میں، سمجھا کہ کل چلی چائے کی اگر بن جائے تو کیا خیال ہے آپ کا جی۔ اور کھانے کی بات اس کے لیے تو پتہ نہیں، ہم گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں نا، ہم ہر گھر کا تجربہ رکھتے ہیں، یقین جانو گھر جا کے بیٹھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے۔ اس لیے میں کھانے کی دعوت بہت کم قبول کرتا ہوں، کھانے کی دعوت بہت کم قبول کرتا ہوں، یعنی بہت آخری سٹیج میں، مجھے پتہ ہے یہ وجہ تو عاشق ہے، مرید کو تو اندازہ نہیں ہوتا نا، وہ تو عشق میں انتہا پہ ہوتا ہے، تو گھر والی اتنی جلدی کسی کو مرید نہیں بنتی، وہ تو مرید نہیں بنتی نا۔ کئی سارے پیر بزرگ بھی اللہ معاف کرے ایسے ہوتے ہیں نا کہ حد سے زیادہ گزرے ہوئے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کہتے پیر صاحب نماز کہو تو نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، کدھر پڑھتے ہیں؟ ایک بزرگ چلے گئے نا کسی گھر مہمان بن کر نا، جب تک دنیا میں بیوقوف ہے نا، بولو جب تک دنیا میں تو نوسر بازوں کے مزے رہیں گے، نوسر بازوں کے چاندی رہے گی۔ پیر جو ہوتا ہے نا، پیر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے پیر زمینوں پہ نہیں بنتے، پیر آسمانوں پہ بنتے، اور ہوا میں کسی کو اڑتا دیکھو، اگر کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھو تو وہ پیر نہیں ہے، رازن ہے، وہ شیطان ہے، وہ خیال رکھو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، اس اللہ والے سے بیٹھ ہو جاؤ، اس سے تعلق رکھو جس کی زندگی سنت کے مطابق گزرتی ہو، جس کی زندگی سنت کے مطابق گزرتی ہو، یہ کسوٹی ہے یہ۔ تو وہ عورت جو تھی نا، وہ زیادہ پیری فقیری کی قائل نہیں تھی نا، وہ پیری فقیری کو زیادہ نہیں مانتی تھی، اور خاون جو تھا وہ بڑا عاشق تھا، اور پیر بھی بہت بڑا حضرت تھا۔ وہ چلے گئے اس مرید کے گھر، انہوں نے کہا کہ بزرگ آ رہے ہیں، لیکن بزرگ سوٹا تو سوٹا بھی لائے گا۔ اس علاقے میں رواج ہے کہ نہیں؟ آج کل تو اس علاقے کی پیری پوری چلتی ہے، اس پر ہے کٹی تے پیٹی، کٹی ہے نہ نیتی نہ قضا، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کٹی تے پیتی نہ نیتی نہ قضا کی تھی، کھانا لگایا، عورت بڑی ہوشیار تھی، عورت نے کیا کیا، جتنا گوشت تھا نا وہ نیچے ڈالا، اوپر چاول اور روٹیاں رکھ دی، دسترخوان سج گیا، خاون بار بار آواز کرتے ہیں اور زنانی سالنا پیر انتظار میں کر دیں، سالن بھیج دیا نا، کدھر بھیجا ہے؟ تو آتے ہیں بڑا پیر اتنا بیٹھ کے نمازہ مدینے میں پڑھ جائے، یہ تھا اس کو چاولہ تلا روٹیاں نظر نہیں آتی، اتنا بیٹھ سے مدینہ نظر آ گیا تھا۔
پیرا تو پیر اسی دین آتے تھے ٹھیک ٹھاک نہیں رہا یہ آپ کے خلاف میں کروں کرتا لگے یہ سب فرمان کرتے تھے سنگیو اللہ کا دعا نہ چھوڑے اللہ کا در ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے ہمیں بھی وقت ساتھ دکھتی ہیں صاحب اللہ کا شکر ہے مجھے اپنے حسب پر بھی اپنے نسب پر بھی میرے باپ بھی بزرگ دادا بزرگ خاندان بزرگ نانا بزرگ سب اللہ کے ولی گزرے ہیں اللہ کی نعمت ہے ولیوں کی اولاد سے ہوں میں بھی اور ولیوں کو دیکھا ہے ولیوں کی تربیت میں رہا ہوں سچی بات کرتا ہوں کچھ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنی جان میں بنے گی نا کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا تو پیر صاحب گولڈا شریف بھی کہا کرتے تھے سنگیو اللہ کا ہوا نہ چھوڑے اللہ کا در نہ چھوڑنا مشکل میں پڑے گی تو اسی اللہ سے مانگو گے تو ہم بھی اسی اللہ سے مانگتے ہیں اسی اللہ سے مانگتے ہیں اپنے عقیدت ٹھیک رکھو اپنی سوچ کو ٹھیک رکھو اپنی فکر کو ٹھیک رکھو تو پھر آپ کو یہ سیرت کا حق ادا کر لیں گے سمجھائیے نا جی وقت بہت گزر گیا ہے اس سے آگے میں بھی بات نہیں کرنا چاہتا آخری بات عورتوں سے یہ ہے آپ سے بھی درود شریف درود پاک دو وظیفوں کی میں اجتماعی سب کو اذن ہے اجازت ہے درود پاک اور ذکر اسم ذات ذکر اسم ذات یعنی اللہ 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 بس یہ وظیفہ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا اس وظیفے کو پابندی سے پڑھا کرو اللہ 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 بس اس وظیفے کی پابندی کیا کرو مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں کریں انشاءاللہ نمبر 2 درود پاک درود شریف جو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں اگر یہ درود یاد ہوتا ہے آپ کو صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی اے درود اور اے ذکر میں اللہ کا فضل ہے اللہ کی مہربانی ہے چاروں طریقے معروف اور بہت سے بے شمار طریقے جو غیر معروف ہیں ان سب میں اولیاء اللہ کی روحانی نسبت رکھتا ہوں یہ ان روحانی نسبتوں سے آپ سب کو اس کی یاد ہے بات سمجھ گئے نا میں نقشبندی بھی ہوں قادری بھی ہوں چشتی بھی ہوں سرورتی بھی ہوں یہ جتنی روحانی نسبتیں ہیں اللہ کی توفیق سے اللہ نے ان سارے بزرگوں کی قدموں میں بیٹھنے کا تھوڑا تھوڑا وقت دیا ہے اس نسبت سے یہ ذکر عورتوں کو بھی اذن ہے اس کا مطلب کو بھی اذن ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ پیر والے دن یہاں ہمارا ہلکا ذکر ہوتا ہے یہی اسم ذات کا ذکر وظیفہ ہوتا ہے تو مولانا حمزہ عمران صاحب یہاں مجلس کراتے ہیں تو سارے ساتھی پوری کوشش کیا کریں جو جن پیر کو یہ بتائیں اس وقت کے مطابق یہاں مجلس میں آ جایا کریں اس مجلس میں آ جایا کریں آنا جانا رکھیں گے انشاءاللہ آنا جانا رکھیں گے اللہ مراد تک پہنچا رہے ہیں گھر سے نکل جائے گا بندہ تو امید ہے گھر سے نکل جائے گا بندہ تو امید ہے کہ اس کے کام سے یہ تو سب بڑی دیر کی تھی نا میں سن پا کھن میں دسو حضرت سر نہیں دسیا ایسا جتو سا ہدیہ میں قبول کیتا بڑے طرف ہدیہ اپنے استاداں دو تو پر بھی آواز دے گا ہو جی میں تک تسی بھی دے نا میں قبول کیتے نا اساں بھی اللہ دی رضا واسطے کہہ دینا چاہ تو اللہ دی رضا واسطے دے دینا اساں بھی اللہ واسطے کہہ دینا چاہ تاکہ تو ثواب ضائع نہ ہوئے تو اور بھی اگر خدمت کرو تو ثواب ضائع نہ ہو سی اچھا دعا فرما لیں